وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن گزشتہ ایک برس سے اپنی وزارت میں اصلاحات لانے کی کوشش میں ہیں، جس پر انہیں سخت تنقید کا سامنا رہا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں آئے روز شائع ہونے والی رپورٹس کا کہنا ہے کہ وزارت میں ملازمین کے حوصلے پستی کا شکار ہیں اور درجنوں اعلیٰ عہدیدار ملازمتیں چھوڑ چکے ہیں یا قبل از وقت ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ایک تشویش یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وزارت خارجہ میں اعلیٰ سطح پر کافی تعداد میں لوگ نہیں ہیں جو سفارتکاری کے میدان میں اسی طرح کام کر سکیں جس کی اب ضرورت ہے۔ دنیا کے کئی اہم ممالک جیسے جنوبی کوریا، سعودی عرب، ترکی، اردن، قطر اور مصر وہاں امریکی سفیروں کا تقرر تعطل کا شکار ہے، جبکہ امریکن فارن سروس ایسوسی ایشن نے حال ہی میں اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ 60% پیشہ ور سفارتکار وزارت چھوڑ چکے ہیں اور اعلیٰ سطحی وزراء جن کا عہدہ فوج میں 3 اسٹار جنرلز کے برابر ہوتا ہے ان کی تعداد 33 سے کم ہو کر 19 رہ گئی ہے۔ مگر وزارت کی ایک ترجمان نے واضح کیا کہ فارن سروس کے اعلیٰ عہدیداروں کی تعداد 985 ہے اور جب کانگریس 63 اعلیٰ عہدوں پر تقرری کی منظوری دے دے گی تو یہ تعداد تقریباً اسی سطح پر پہنچ جائے گی جو 2016 میں تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انتظامیہ سفارتکاری سے زیادہ عسکری پالیسی پر گامزن ہے۔ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ملٹری اپروچ زیادہ پسند کرتی ہے اور وہ واضح ہے، خاص طور پہ جب آپ دیکھیں افغانستان میں جو انہوں نے 4000 ٹروپس بڑھائے ہیں اور الگ الگ ملکوں میں بھی یہ لوگ ٹروپس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ پیشہ ور سفارتکاروں کی تعداد میں 60% کٹوتی کو گمراہ کن قرار دیتی ہے۔ تاہم ایوان نمائندگان میں فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رویس وزیر خارجہ کے کٹوتی کے پروگرام کے بارے میں فکر مند ہے۔ وزارت کے مرد و خواتین کو انتظامیہ کی پالیسیوں پر عمل درآمد اور قومی سلامتی کی اہم ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ایک بااثر کمان کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں وزیر خارجہ کے نام اپنے ایک خط میں فارن افیئرز کمیٹی نے اس سال کے اوائل سے لے کر 100 سے زائد اعلی افسران کے اخراج پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کئی سابق امریکی سفارتکار محکمہ خارجہ میں اعلیٰ سطحی وزراء اور سفارتکاروں کی تعداد میں کمی پر فکر مند ہیں، مگر واشنگٹن میں کچھ تجزیہ کار وزیر خارجہ کے اقدامات کو منفی پیرائے میں دیکھنے سے گریزاں ہیں۔ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، یہ اچھا ہے برا ہے، کس کے لیے فائدہ ہوگا کس کے لیے نہیں ہوگا، لیکن جو بات بالکل واضح ہے کہ ایک فرق اپروچ ہے اور ایک فرق اپروچ میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی کلیئرٹی جب آئے گی کہ وہ معاملہ کس طرف جائے گا یا کس طرح کی نئی فگریشن بنے گی، اس سے میرا خیال ہے زیادہ واضح ہوگا۔ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ دنیا بھر کے سفارت خانوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران جو فارن سروس انٹری کا ٹیسٹ ہے اس میں 33% کمی دیکھی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو دلچسپی رکھتے ہیں وزارت میں ملازمت کرنے میں ان کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔